جب قائم ہے تو اب تذکرہ امام الانبیاء کا ہوگا، خاتم الانبیاء کا ہوگا، اور جب تذکرہ خاتم الانبیاء کا ہوگا تو پھر قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ تمہارا نبی تم سے کچھ نہیں مانگتا، قل لا اسألکم، نبی نے جتنی تکالیف برداشت کی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، ہم کیا سمجھتے ہیں زندگی بڑی آسان ہے کہ آپ نے آ کے بتا دیا میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، تو لوگوں نے مان لیا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول نے، پچھلے انبیاء نے جو ایک ایک تکلیف الگ الگ سے برداشت کی تھی، میرے اس جملے کو بہت توجہ سے سمجھیے گا، وہ ساری تکالیف، سارے مصائب اور ساری مصیبتیں جمع کی جائیں تو ان کا حصہ آقا کریم نے برداشت کیا ہے۔ قبیلے کی مخالفت بھی برداشت کی ہے، علاقے سے نکالنے کی تکلیف بھی برداشت کی ہے، پتھر بھی کھائے ہیں، بھوک بھی برداشت کی ہے، پیاس بھی برداشت کی ہے، اولاد کی قربانی بھی برداشت کی ہے، مگر قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو بنی اسرائیل نے انبیاء کی عزت کو چھوڑا ہے، انبیاء کی عزت کو تار کیا ہے، تو سارے نبیوں کے مراتب ان کے پاس موجود ہونے کے بعد رب کریم نے انہیں مغضوب قرار دے دیا ہے۔ یہ جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس غیر المغضوب کی جو پہلی مصداق ہے وہ بنی اسرائیل کی قوم ہے۔ اور کیوں ہے؟ کہ انہوں نے سب سے پہلے جو کام پہلے نمبر پہ غلط کیا ہے وہ انبیاء کا ناحق قتل کیا ہے، انبیاء کی عزت اور توقیر کو ختم کیا ہے۔ تو حاضرین محترم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی ساری جو مصیبتیں، تکالیف برداشت کی، قرآن مجید نے پھر بتایا کہ یہ میرا جو اللہ کا محبوب رسول ہے، یہ تم سے کسی شے کی کوئی اجرت نہیں مانگ رہا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ ساری تکالیف، ساری مصیبتوں کے بعد بھی فقط کیا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ایک استثناء ہے، ایک شرط ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو آقا کریم امام الانبیاء کے قرابت دار ہیں ان سے مودت کا معاملہ کرنا ہے۔ اس پر مفسرین کرام نے بہت طویل مضامین لکھے، میں بس ایک لفظ کہہ کر گزر جاؤں گا کہ ایک انسانی رشتوں میں محبت ہے، ماں باپ کی محبت کا سوال ہے، اولاد کی محبت کا تقاضا ہے، بہن بھائیوں کی محبت کا تقاضا ہے، نبی کے ساتھ اطاعت اور محبت کا تقاضا ہے، مگر نبی کے جو قرابت دار ہیں، نبی کے جو تعلق والے ہیں، ان کے لیے وحی الہی کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کرو۔ بہت توجہ سے اس لفظ پہ غور کیجئے گا، اللہ کے رسول سے محبت کا حکم ہے، اور اللہ کے رسول کی جو نسل ہے، جو قرابت دار ہیں، ان سے مودت کا حکم ہے۔ مودت کیا ہے؟ مودت مفسرین کرام فرماتے ہیں محبت سے بھی بڑھ کر ہے، جس میں رد عمل کا تقاضا نہیں ہوتا، رد عمل کا تقاضا نہیں ہوتا، یہ محبت سے بھی بڑھ کر مودت ہے۔ اور اللہ کے کلام میں، وحی الہی میں، اللہ کی کتاب نے ہمیں یہ بتایا کہ نبی کے جو قرابت دار ہیں، آج ہمارے ذہنوں میں ایک سوال ڈالا جاتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ معیار جو ہے اسلام میں، معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے، اسلام میں معیار تقویٰ ہے، تو پھر کیا بات ہے کہ جو آپ لوگ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ آل رسول سے، آل بیت اطہار سے محبت
سے بڑھ کر مودت کی جائے۔ بزرگوں دوستوں، میں یہ جملہ کہنا ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے جو تعلق ہے وہ محبت سے بڑھ کر مودت ہونا چاہیے، اس پر ہمارے سامنے جو مثال ہے، جو نمونہ ہے، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا کردار ہے، جناب سیدنا عمر ابن الخطاب امیر المومنین کا کردار ہے۔ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ ایک دفعہ حضرت عمر ابن الخطاب کے جو صاحبزادے ہیں عبداللہ ابن عمر، آپ باہر سے کھیلتے ہوئے گھر آئے اور پریشانی کے عالم میں اپنے والد کے پاس پہنچے اور جا کر کہنے لگے، ابا جان آج ہم کھیل رہے تھے کہ دو بچے آئے اور وہ ہمیں کہنے لگے کہ عبداللہ تو ہمارے غلام کا، ہمارے والد کے نانا کے غلام کا بچہ ہے۔ ہمیں بڑا عجیب لگا ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب فرماتے ہیں، بیٹا مجھے لے چلو، وہ بچے کون ہیں؟ اور جب عبداللہ ابن عمر اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ یہ بچے ہیں، اور وہ بچے سیدہ زہرا کے بچے ہیں، وہ حیدر کرار کے بچے ہیں، تو جانتے ہیں کہ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کے یہ بتانے کے بعد امیر المومنین سیدنا عمر ابن الخطاب جنہیں فاروق اعظم کہتے ہیں، آپ کا کردار کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں رک جاؤ، حسنین کریمین کے پاس ادب سے جھک کر یہ کہتے ہیں۔ اس کو بہت سارے مفسرین نے، بہت سارے مفسرین نے اور بہت سارے سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضرت عمر ابن الخطاب دست بستہ جھک کر یہ کہتے ہیں، صاحبزادو جو آپ نے زبانی کہا ہے وہ اگر مہربانی کر کے مجھے لکھ دو کہ میرا بچہ، اس کو جو آپ نے کہا کہ تم ہمارے نانا کے غلام کے بچے ہو، کہ یہ میں لکھی ہوئی تحریر اپنی قبر میں ساتھ لے جانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس یہ سند رہے کہ مجھے حسنین کریمین نے یہ سند دی ہے کہ میں ان کے نانا کا غلام ہوں۔ تو حاضرین محترم، یہ ایک مثال ہے۔ اس پر بڑھ کر سیدہ طیبہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ نے امت میں سب سے زیادہ عبادت گزار، ریاضت گزار کس کو پایا؟ سیدہ ام المومنین، مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آج آل بیت اطہار کے بارے میں سوال کرنے والوں سیدہ ام المومنین عائشہ کا معیار دیکھو۔ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے امت میں سب سے زیادہ عبادت گزار فاطمہ الزہرا کو پایا۔ اور پھر سوال ہوا کہ مردوں میں کون ہے؟ وہ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ کے شوہر کو سب سے زیادہ امت مصطفیٰ میں عبادت گزار پایا ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں، بلکہ سیدہ عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر آقا کریم امام الانبیاء سے سنا کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا بتول سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تو آقا کریم کھڑے ہو کر استقبال فرماتے اور فرماتے فداکا امی و ابی یا فاطمہ۔ آج سوال ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا آپ ان کو کیوں فضیلت دیتے ہیں؟ حضرت امام مالک نام آپ نے سنا ہوگا، ہمارے اہل سنت میں 4 فقہ کے امام مستند مانے جاتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام اعظم، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام شافعی۔ امام مالک فرماتے ہیں، امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ میرا فتویٰ یہ ہے، بات نہیں، میرا فتویٰ یہ ہے کہ ساری امت مصطفیٰ میں سب سے زیادہ فضیلت انبیاء کے بعد سارے انسانوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہے۔ اور اس پر آپ فرماتے
فرماتے ہیں کہ اس پر میرے پاس سند یہ ہے کہ نبی کریم امام الانبیاء نے فرمایا کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب اس پر جو علم الکلام کے لوگوں نے گفتگو کی وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے 1400 سال سے کہ نبی کریم امام الانبیاء کے پاس آپ کے اس روضہ مبارک میں جس کی قبر جتنی قریب ہے اس کا مقام اتنا بلند ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام اس لیے بلند ہے کہ آپ غار میں بھی ساتھ تھے، مزار میں بھی ساتھ ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اگلی جو بات کہ امام الانبیاء کی قبر اطہر، آپ کی قبر انور مبارک قبر کے اندر آپ کے جسم مقدس سے جو مٹی مس ہو رہی ہے وہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر عظیم ہے۔ اس پر ہمارا اہل سنت کا اتفاق ہے۔ اب مٹی ایک باہر کی جنس ہے، مٹی باہر کی ایک شے ہے اور اس کو فضیلت یہ ملی ہے کہ وہ قبر اطہر میں آپ کے مقدس جسم مبارک سے مس ہونے کا شرف حاصل ہونے کے بعد اب وہ کائنات کی ہر شے سے مقدس ہے۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر کو مزار پر انوار میں قبر پاس ہونے کے سبب اور غار میں ساتھ رہنے کے سبب آپ کو سارے صحابہ سے فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ باہر کی فضیلت ہے۔ اور آقا کریم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو جگر جسم کے اندر ہے اور جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ۔ تو عظیم محترم ہمارے ایمان کا حصہ ہے اہل بیت اطہار کی مودت اور اہل بیت اطہار کی عزت و توقیر۔ اور 14 سے زیادہ جو صدیاں گزر چکی ہیں ان میں ہمارا بالیقین یہ موقف رہا ہے کہ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ محفوظ عن الخطا ہے۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور قربان جائیے ہمارے اولیاء اور اصفیاء امام المسلمین نائب رسول مامور من رسول سیدنا پیر مہدی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اپنی کتاب میں لکھا کہ ہم اہل سنت اہل بیت اطہار کو معصوم نہیں کہتے، معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے، مگر اہل بیت اطہار کے لیے قرآن مجید کی نص موجود ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کہ اللہ نے ہر ناپاکی کو اہل بیت سے دور کر دیا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد اہل بیت اطہار ہر خطا سے محفوظ ہیں اور محفوظ من جانب اللہ ہیں کہ ان کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ اس لیے کوئی بھی شخص امت کا کوئی بھی فرد کسی بھی طرح کی خطا یا کسی بھی طرح کے گناہ کو سیدہ فاطمہ الزہرا یا آل بیت اطہار کے ان افراد خاص جن کو پنجتن کہتے ہیں ان کی طرف منسوب کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا، اور اس کو اہل سنت کے عقائد کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ وہ محفوظ عن الخطا ہے، معصوم نہیں ہے مگر محفوظ عن الخطا ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے